قید عشق ناول بائی یمن ایوا ایپیسوڈ 61۔ سندل کو لیتی جاؤ ریم، اکیلی مت جاؤ، راستہ بھول جاؤ گی۔ پریحان نے اسے جوکرز پہن کر نکلتے دیکھا تو ہدایت دی۔ ریاض بازوں میں لٹکا جھول رہا تھا۔ ریما کو باہر جاتا دیکھ کر مچلنے لگا۔ وہ ریاض کو دیکھتی ہنس پڑی۔ پریحان رونا شروع کرتے ریاض کو وہاں سے لے کر نکل گئی۔ ریما نے سندل کو ساتھ لیا۔ یہاں کے راستوں سے وہ انجان تھی، مگر علاقہ دیکھنے کا شوق سر پر سوار ہو گیا تھا۔ جینس کرتا، اوپر لیدر کی جیکٹ اور گردن پر وول کا اسٹالر لپیٹا ہوا تھا۔ سر پر مہرون اونی ٹوپی رکھی ہوئی تھی۔ وہ پوری تیار تھی۔ سندل خوش مزاجی سے اس کے ساتھ چلتی۔ ساری جگہ دکھا رہی تھی۔ پہاڑی، اونچے نیچے راستے، سرسبز، اونچے درخت اور گھاس، اتنی خوبصورتی کہ ریما موبائل میں ہر منظر محفوظ کرتی پاگل ہو رہی تھی۔ سندل ایک گھر کے سامنے رک کر اپنی کسی دوست سے باتیں کرنے لگی۔ اس کی دوست کی اشتیاق بھری نظریں اس شہری لڑکی اور اس کے حلیہ پر جمی تھیں۔ شہری طرز کا حلیہ، اوپر سے اس کی سنہری رنگت میں سردی کی وجہ سے سرخی گھلی ہوئی تھی۔ بادامی شفاف آنکھیں چاروں اطراف میں گھوم رہی تھیں کہ پہاڑوں کی قدرے چوٹی پر بنا وہ چھوٹا سا گھر اس کی نظر میں جم گیا۔ سرخ پتھروں سے بنا گھر اور اس کے گرد کھڑے سرسبز درخت، کمرے کی کھڑکیوں کے باہر چھوٹی سی گرل پر رکھے گملے اور ان پر لگے پھول۔ گھر چھوٹا اور نفیس سا تھا۔ ریما کی آنکھیں چمکی۔ سنو، تم اپنی فرینڈ کے ساتھ انجوائے کرو، میں وہاں تک جا رہی ہوں۔ اچانک اس نے سندل کو مخاطب کیا۔ اس کے ہاتھ کے تعاقب میں گھر دیکھ کر سندل نے کچھ بولنا چاہا، مگر ریما پرجوش سی آگے بڑھ گئی۔ سیدھا سا راستہ ہے، واپس آ جاؤں گی، ڈونٹ وری۔ ریما نے وہیں سے کھڑے ہو کر آواز لگائی۔ سندل خوش ہوتی دوست کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ ریما پلٹ کر اوپر بھاگنے جیسا جاتی، پتھروں سے پیر اٹکا کر دھڑام سے نیچے گری۔ چھوٹے چھوٹے پتھروں پر گرنے سے اچھی خاصی چوٹ آئی تھی۔ ہائے اللہ، میں مر گئی۔ ہائے میری ہڈیاں ٹوٹ گئیں، میں لنگڑی ہو جاؤں گی اب۔ میری ٹانگ، وہ رو رو کر دہائیاں دیتی اپنے ہی وزن تلے دبی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آوازوں پر سامنے موجود اسی گھر کا دروازہ کھلا اور کوئی مضبوط قدم اٹھاتا اس کے سامنے آن رکا۔ بھائی صاحب، مدد کیجیے گا پلیز، مسافر ہوں یہیں آپ کے سردار کی حویلی میں مہمان۔ ریما نے روتے ہوئے درد سے بری بری شکلیں بناتے ہوئے سر اٹھایا۔ سامنے ادب خان کھڑا تھا، خشمگین نظروں سے گھورتا ہوا۔ ریما کا باقی جملہ وہیں رہ گیا۔ جلدی سے منہ کے زاویے درست کیے۔ خان صاحب، سہارا ہی دے دے، چوٹ لگی ہے مجھے۔ اس بار معصوم صورت بنا کر ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ادب خان نے سر جھٹکا۔ لگتا ہے آپ سکون کے دن پیدا نہیں ہوئی بی بی۔ حویلی سے نکل کر یہاں تک پہنچ گئی۔ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کرتا اسے شرم دلانے کی کوشش کرنے لگا۔ خدا کی پناہ، الزام تو مت دیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے پیچھے آئی ہوں؟ آپ کے ساتھ تھوڑا بہت مذاق کر لیا، آپ تنگ ہوئے تو میں نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا۔ آج رات واپس جانے کا ارادہ تھا، سوچا یہ خوبصورت علاقہ دیکھ لوں۔ آپ تو میرے دماغ سے ہی نکل گئے تھے۔ وہ اس کے سہارے کھڑی ہوتی وضاحت دینے لگی، جس میں 90% سراسر جھوٹ سے شامل تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہیں؟ واپس کیسے جائیں گی؟ ادب خان نے اس کی حالت کی وجہ سے لہجے میں کچھ نرمی پیدا کر کے پوچھا۔ ریما چونک گئی۔ اکیلی کیسے جاؤں گی؟ ذرا سانس ہی لے لیں خان صاحب، میں آپ کے گھر پر قبضہ نہیں کر جاؤں گی۔ تھوڑی دیر بیٹھنے دے، جسم میں شدید درد ہو رہا ہے۔ وہ روحان سی صورت بنا کر نہایت بے چارگی سے بولی۔ ادب خان اس کے ڈراموں سے اب تک بخوبی واقف ہو چکا تھا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ اسے واقعی چوٹ آئی ہوگی۔ گھر کا دروازہ کھولا۔ چھوٹے سے صحن میں دھوپ میں چیئر رکھی ہوئی تھی اور ساتھ ایک بڑی سی چارپائی جس پر صاف چادر بچھی ہوئی تھی اور ایک تکیہ رکھا تھا۔ ایک ٹیبل پر میووں کی تھالی اور چائے کا آدھا کپ پڑا تھا۔ ایک ٹوکری میں کنو بھی پڑے تھے۔ یقیناً وہ دھوپ کا مزہ لے رہا تھا اور اس کی آواز سن کر باہر نکلا تھا۔ ادب نے ریما کو چیئر کی طرف لے جا کر بٹھانا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ادب خان نے ٹیبل سے آدھا چائے کا کپ اٹھایا اور خاموشی سے اندر چلا گیا۔ یار کتنا سکون ہے یہاں، اور یہ بستر جو چارپائی پر لیٹ کر تکیے پر سر رکھتی سامنے نظر آتے پہاڑوں اور خوبصورت نظاروں میں کھو گئی۔ دھوپ نرم گرم تھی۔ ریما نے ٹوپی اتار کر رکھ دی۔ ادب خان کچھ دیر تک واپس آیا تو اسے یوں مزے سے لیٹا دیکھ کر خجل سا ہوا۔ گلا کھنکار کر متوجہ کیا۔ ریما اس کی آواز پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ٹیبل سامنے رکھی اور دودھ کا گلاس اس پر رکھ دیا۔ یہ کیسا دودھ ہے؟ یلو کلر کا؟ ریما نے حیرت سے پیلا دودھ دیکھ کر سوال کیا۔ ہلدی ملائی ہے، گرم گرم پی لے، چوٹوں کو آرام ملے گا۔ وہ کرسی کچھ فاصلے پر رکھتا بول رہا تھا۔ اپنا رخ بھی اس سے پھیر لیا۔
ریما نے گلاس اٹھاتے ہوئے منہ بنایا۔ مہمان کی طرف کون پشت کر کے بیٹھتا ہے بھلا؟ اکڑو خان بھی انوکھا ہے۔ سبز کھدر کی شلوار قمیض پہنے اس کا شفاف رنگ دھوپ میں چمک رہا تھا۔ گھنے بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے، چہرے پر سنجیدگی اور دلکشی تھی۔ ریما گھونٹ گھونٹ دودھ پیتی چور نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ گلاس ختم کر کے رکھا، انگلیاں چٹکھاتی ایک دم شرمندہ ہوئی۔ وہ اچھا لگ رہا تھا بہت، مگر اسے یوں سر پر سوار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہاں اس وقت اپنے گھر میں آزادی سے بیٹھا وہ کتنا پرسکون لگ رہا تھا۔ ریما کو اپنا آپ برا لگنے لگا۔ آئی ایم سوری، میں نے اب تک آپ کو جتنا بھی تنگ کیا، بات کرنے کی کوشش کی یا مذاق، وہ سب کرنے کا کوئی ایسا ویسا مقصد نہیں تھا۔ ریما نے آہستگی سے بات شروع کی تو آنکھیں بند کر کے دھوپ سینکتے ادب خان نے اس کی بات پر آنکھیں کھول لیں۔ ہماری سوسائٹی میں لڑکوں سے بات کرنا، فرینڈشپ کرنا یا ریلیشن میں رہنا اب عام بات ہو چکی ہے، پھر بھی مجھے اپنے ارد گرد فری ہونے والے بیہودہ مذاق کرنے والے لڑکوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی۔ اسٹرانگ کریکٹر مجھے ہمیشہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ آپ کو ایسا پایا، بلکہ حویلی کے سب مرد ویسے ہیں۔ پریحان اور مرحا کی قسمت پر رشک کرتی ہوں، اتنے قدردان اور مضبوط کردار کے مرد ان کے نصیب میں آئے، اور تو اور پوروا بھی شکر ہے اچھے انسان کے ساتھ ہے۔ آپ سے فرینک ہونے یا بات کرنے کی کوشش میں کہیں نہ کہیں میری یہی حسرت شامل تھی۔ ریما کی بات پر ادب خان نے سر گھما کر اسے دیکھا، سر جھکائے۔ آج وہ کچھ سنجیدہ سی لگ رہی تھی، چہرے پر مسکراہٹ کی آنکھوں میں شریر چمک مفقود تھی۔ دھوپ میں اس کی رنگت کا سنہرا پن کھل رہا تھا۔ وہ رخ پھیر گیا، مگر پھر بھی میں نے غلط حرکت کی، میں خود حیران ہوں، مجھے لڑکوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی، آپ سے خواہ مخواہ فری ہوئی، آئی ایم سوری، اب میں چلتی ہوں۔ ہیلدی دودھ کے لیے تھینکس، وہ آہستگی سے بول کر اٹھتی دروازے کے پاس پہنچی۔ ادب خان نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ ادب خان اچھی لڑکی ہے، وہ آزاد گھرانے کی، ایسی لڑکی جسے عزت اور شرافت بھری زندگی کی چاہ ہے۔ اسے ایسی زندگی دے دو، وہ تم سے وفا بھی کرے گی، محبت بھی۔ اکیلے کب تک رہو گے؟ اگر ایک قدردان مل رہی ہے تو اپنا لو اسے۔ خانزادہ کے الفاظ یاد آئے۔ شادی کرنا چاہتی ہیں یا بس وقتی کشش ہے؟ دروازے سے نکلتی ریما کے کانوں میں ادب خان کی بھاری مردانہ آواز ٹکرائی تو وہ تھم گئی۔ پلٹ کر آنکھیں پھیلائے حیرت سے ادب خان کو دیکھا۔ ادب خان سے شادی کرنی ہے یا بس ویسے ہی پسند آیا ہے؟ وہ چیئر سے اٹھ کر اس کے مقابل آتا پھر سے سوال کر رہا تھا۔ ریما کو لگا اس کے سامنے کھڑے ہو کر یوں دیکھنے سے ارد گرد کی ہر شے اپنی خوبصورتی گنوا بیٹھی ہے۔ اس کے چہرے پر یکدم دنیا کا ہر رنگ پھیلتا چلا گیا۔ ظاہر ہے شادی کرنی ہے، مجھے دوستیاں اور وقتی رشتے کبھی پسند نہیں، مجھے عزت چاہیے۔ دل مضبوط کر کے اس نے اپنی بات کہہ دی۔ ادب خان نے بغور اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا اور مسکرایا۔ ادب خان، جب دل بن جائے تو بتا دینا، باقی معاملات میں اور آقا جان طے کر لیں گے۔ تم اس حویلی کے بیٹے ہو، خانزادہ نے اسے پہلے ہی راہ دکھا دی تھی۔ اسے کیا کرنا تھا؟ بس ایک فیصلہ اور ایک ہاں۔ ادب خان نے اپنی عورت کو ایسے راستوں پر یوں اکیلے تو نہیں جانے دے گا نا۔ وہ اپنی شال اٹھا کر اس پر پھیلائی، دروازے سے نکلتا اس کا شال میں چھپا ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا۔ اس کے پیچھے سنبھل کر چلتی ریما ابھی تک شاک تھی، آج تڑ تڑ چلتی، زبان کی کوئی لفظ نہیں مل رہے تھے، بس نظر ادب خان کے چوڑے اونچے سراپے پر جم چکی تھی۔ کتنا شاندار تھا وہ شخص! شال میں ہی اس کا ہاتھ تھامے وہ چل رہا تھا، چھوا نہیں مگر سہارا بھی دے دیا تھا۔ اپنی عورت، ادب خان کی عورت، اس کے الفاظ یاد کرتی ریما کو دنیا کے ہر لفظ بھولنے لگے۔ وہ حویلی تک لا کر بنا مزید کچھ بولے پلٹ گیا اور ریما اس کے قدم گنتی جا رہی تھی۔ مضبوط کردار، نرم مزاج، شرافت اور عزت کا اعلیٰ نمونہ وہ اسے مل گیا تو وہ شاید ہوش گنوا بیٹھے گی۔ بی بی جی آپ کب آئی؟ میں ڈھونڈتی رہ گئی۔ کتنی دیر وہ کھڑی رہ گئی، سندل ہانپتی کانپتی اس تک پہنچی تو ادب خان کے شہر سے نکلی۔ کب آئی یہی نہیں پتا، اب مجھے مت ڈھونڈو، اب میں کہیں نہیں ملوں گی، اب میری جگہ ایک ہی ہے۔ وہ جیسے کسی جادو کے زیر اثر بولی تھی۔ سندل لاسمجھی سے سر ہلا کر اندر چلی گئی۔ اب میرا ایک ہی مقام ہے، ادب خان کا دل، اس کا گھر۔ وہ دھیما سا بڑبڑا کر اندر بڑھ گئی اور پھر حقیقتاً آنن فانن شادی طے ہوئی۔ خانزادہ نے ایسی جلدی مچائی کہ خان یوسف بھی ہڑبڑا گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ادب خان کی روانگی ہو کہیں۔ اتنا وہ خود جلدی نہیں چاہتا تھا جتنی جلدی وہ خانزادہ کو تھی۔ ریما کے گھر والوں نے خان یوسف اور خانزادہ کی اعلیٰ شخصیت دیکھ کر ہی ذرا سوچ بچار کے بعد ہاں کر دی۔ لڑکی سے پوچھنا تھا سو وہ پوچھ لیا۔ لڑکی تو دل و جان سے راضی تھی، چہک اٹھی۔ خبردار، میرے لیے حویلی میں استقبال کا سوچنا بھی مت، مجھے سیدھا اپنے اس چھوٹے سے گھر میں جانا ہے۔ ریما کی
شرماتی ہوئی فرمائش پر پریحان اور مرحا کا منہ کھل گیا۔ ہاں، جب ادب خان نے سنا تو دل میں سکون کی لہر اتر گئی۔ اس کا اصل گھر اس کی بیوی کو پسند ہو، پھر وہ کیوں حویلی میں مہمان بنے؟ برسوں بعد اسے لگ رہا تھا وہ اپنا خالی ہو چکا گھر پھر سے آباد کر سکتا ہے، اور ریما وہی کر رہی تھی۔ دھوم دھام سے بیاہ کر جب دلہن علاقے میں پہنچی تو حویلی کے بجائے ادب خان کے گھر لے جانے کے لیے ایک جیپ تیار کھڑی تھی۔ ادب خان بھی خانزادہ کی طرح ہی سر پھرا ہے۔ خان یوسف نے سنا تو بھڑک کر بولتے حویلی میں چلے گئے۔ لڑکے سارے جیپ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ہم چھوڑ آتے ہیں نا ادب خان کو؟ سب تیار تھے، چہرے پر شوخی اور شرارت تھی۔ پریحان نے الگ خانزادہ کا سر کھا لیا، اسے بھی جانا تھا ساتھ۔ ادب خان نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے، گویا اجازت ہے جو بھی چلے ساتھ، مگر خانزادہ نے منع کر دیا۔ خبردار، اب جا کر کیا لینا ہے سب کو؟ رات ہو گئی ہے، وہاں جا کر شور کرنے کی ضرورت نہیں۔ ادب خان کے ہاتھ سلامت ہیں، خود لے جائے گا اپنی دلہن کو۔ اس کے دو ٹوک انکار پر باقی سب تو بحث کرنے لگے۔ پریحان منہ پھلا کر اندر چلی گئی۔ جان چھڑوا کر ادب خان نے ریما کو جیپ میں بٹھایا اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ پیچھے سب خانزادہ کے سر پر سوار ہو گئے۔ وہ سر پکڑ بیٹھا۔ ان ہنگاموں میں اس کی اپنی طبیعت خراب ہو گئی تھی، بے آرامی اور تھکن سے بخار ہو رہا تھا، مگر صبح صبح ادب خان کے گھر کو سارا سجا کر ضرورت کا پورا سامان ڈلوا کر وہ لوٹا تو بارات کے ساتھ جانا پڑا۔ اب رات کا شور اور ہنگامہ وہ جان چھڑوا کر جیسے تیسے اپنے کمرے میں پہنچا تو سر گھوم رہا تھا۔ گھر میں ہر طرف گلاب اور موتی کے پھولوں کی سجاوٹ تھی۔ ٹمٹماتی روشنیوں سے پورا گھر ہی روشن ہو رہا تھا۔ اندر کمرے میں نیا فرنیچر پڑا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ عیسیٰ کے ذمے تھی، جسے اس نے اپنی عادت کے عین مطابق سجایا تھا کہ ادب خان گلابوں سے بھرا بستر اور جگہ جگہ بنے دل دیکھ کر ہی خجل زدہ ہو گیا تھا، مگر ریما عیسیٰ کی لائن کی ہی تھی۔ آنکھوں میں چمک لیے سب دیکھنے لگی۔ خود کو زیورات کے بوجھ سے آزاد کرتی شیشے میں اپنا ہی عکس دیکھ کر شرمائی۔ بالوں میں ڈیزائننگ کے لیے لگی پنس اتار کر بال کھولے اور منہ بنایا۔ ادب خان اسے چینج کرنے کا کہہ کر کمرے سے جا چکا تھا۔ نہ تعریف کی نہ توجہ سے دیکھا۔ وہ میک اپ ریموو کرتی کڑنے لگی۔ اسی وقت ادب خان چائے بنا کر لے آیا۔ ریما حیران ہو گئی۔ لمبے سفر اور دن بھر کی تھکان کے بعد چائے کی شدید طلب جاگ رہی تھی، اور وہ میووں کے ساتھ چائے لا کر بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ ریما بھی پھرتی سے بیڈ پر بیٹھتی گرما گرم چائے کا مگ تھام گئی۔ واہ خان صاحب، آپ کا ایسا مزاج لگتا تو نہیں تھا؟ ریما نے دوستانہ لہجے میں کمرے کی سجاوٹ پر تبصرہ کیا تو ادب خان نے ایک نظر کمرے پر ڈال کر پھر ریما کو دیکھا۔ میک اپ اور 16 سنگار میں تو وہ دل دھڑکانے کا باعث بن ہی رہی تھی، مگر اب سب چیزوں سے آزاد ہو کر سادگی میں بھی دلہنوں والے لباس میں حسین مورت لگی۔ بادامی آنکھوں میں روشنیاں بھری تھیں۔ کیسا مزاج لگتا تھا میرا؟ وہ دلچسپی سے اس کا جائزہ لیتا اس کی جانب رخ کر کے بیٹھ گیا۔ ریما اس کے انداز اور توجہ پر گڑبڑا گئی۔ میرا مطلب یہ گلاب۔ اس کے اس طرح عین سامنے بیٹھ کر گہری نظروں سے دیکھنے پر ریما کا سارا اعتماد بھاپ بن کر اڑا۔ ادب خان مسکرا دیا۔ حویلی جانے سے کیوں انکار کیا؟ اس نے چائے پیتے ہوئے سرسری لہجے میں سوال کیا۔ کیونکہ وہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ مجھے آپ کے گھر میں رہنا ہے، ریما نے سر جھکا کر بتاتے ہوئے ہاتھ کپ پر جمائے۔ جانے اچانک نروس کیوں ہونے لگی تھی؟ یہ چھوٹا سا گھر، یہاں آ کر مایوسی نہیں ہوئی؟ ادب خان کی جانچتی نظروں سے وہ پریشان ہوئی۔ مایوسی کیوں؟ میں تو پہلی بار جب اس گھر میں آئی تھی بہت سکون ملا تھا۔ اتنی پیاری جگہ اور پرسکون ماحول، نہ کوئی شور نہ ہنگامہ، سب سے الگ۔ مجھے تو اس پہاڑی کے سامنے ہوتے ہی یہ چھوٹا سا گھر متوجہ کر گیا تھا۔ مجھے شروع سے چھوٹے اور صاف گھر پسند تھے۔ اگر مجھے بڑے گھر یا اونچے گھرانوں کا شوق ہوتا تو میرا خاندان بھرا پڑا تھا، میں ان میں سے کوئی بھی پسند کر لیتی۔ مجھے وہ سب نہیں پسند خان صاحب۔ وہ اپنی نروس کنڈیشن اور دھڑکتے دل کو نارمل کرنے کے لیے بولتی چلی جا رہی تھی۔ تیزی سے چائے کا کپ خالی کر کے ٹرے میں رکھ گئی۔ ادب خان اس کی باتوں سے متاثر ہوا۔ اس کے حنائی ہاتھ تھامے تو چونکا۔ اس کے ہاتھ بالکل سرد ہو رہے تھے۔ گرم کپ تھامے رکھنے کی وجہ سے صرف ہتھیلیاں گرم لگ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ ادب خان نے تفکر سے اس کے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں دبا کر پوچھا۔ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، مجھے صرف شرافت اور عزت چاہیے، جو آپ کے پاس بہت زیادہ ہے۔
وہ ہکلا کر اپنی بات کا سلسلہ وہیں سے جوڑتی ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ چہرہ ازحد سرخ ہو گیا، مارے شرم کے پلکیں لرزنے لگی۔ ادب خان کو پل میں اس کی کیفیت سمجھ آئی تھی۔ ٹرے اٹھا کر سائڈ پر رکھی اور سیدھا ہوا۔ میں عزت اور شرافت کے ساتھ محبت بھی دینا چاہتا ہوں، کوئی اعتراض تو نہیں؟ مسکراتے ہوئے بے باکی زریمہ کا چہرہ دیکھا، وہ بوکھلا گئی۔ ادب خان نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے نرمی سے اپنے حصار میں لے لیا۔ ریما کے لیے نظر اٹھانا محال ہو گیا۔ کہاں تو وہ دیکھتا بولتا نہیں تھا، کہاں آج یکدم بدلے ہوئے تیور تھے۔ ریما اس کے سینے میں چہرہ چھپاتی اسی سے چھپنے لگی۔ کبھی کبھی مرد کے دل میں اترنے کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے۔ تم نے اس گھر میں رہنے کی خواہش ظاہر کر کے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے۔ اس کا سینے میں چھپا چہرہ تھام کر اوپر اٹھاتا وہ بولا اور نرمی سے پیشانی پر لب رکھے وہ آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ کچھ وقت پہلے خانزادہ صاحب کو ایسے ہی میری شادی کا شوق ہوا تھا۔ رشتے دیکھنے لگے، لوگوں سے بات کی، علاقے میں اور شہر میں۔ ریما کو خود سے لگائے نرمی سے بال سمیٹتے ہوئے بول رہا تھا۔ وہ توجہ سے سن رہی تھی مگر چہرہ نہیں جھکایا تھا۔ کچھ لڑکیاں مجھ میں توجہ لینے لگیں، مگر جب بھی شادی کی بات ہوئی سب کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ انہیں حویلی میں رہنا ہے۔ خانزادہ صاحب کا کہنا تھا حویلی میں اپنی بیوی رکھ سکتا ہوں، خود بھی رہ سکتا ہوں، میرا حق ہے، مگر میری خودداری کو یہ گوارا نہیں تھا، اسی لیے شادی کا خیال ہی دل سے نکال دیا۔ اس بار تمہارے لیے سوچا کہ ضد نہیں کروں گا، شاید عورت ہوتا ہی ایسا ہے، لیکن تم نے اس گھر میں آنے کی بات کر دی، مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اللہ نے تمہارے دل میں میرے لیے قدر پیدا کی، کیونکہ تم سب سے الگ لڑکی ہو۔ ادب خان ساری عمر تمہارا قدردان رہے گا، ریما خان۔ وہ شدت جذبات سے بھاری ہوتی آواز میں بولا اور اسے سینے سے لگا گیا۔ ریما اس کے الفاظ پر دل میں سکون اترتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کا یوں اپنے نام سے اس کا نام جوڑنا ریما کو ایک پل کے لیے دنیا سے بے خبر کر گیا تھا۔ پیشانی اور آنکھوں پر ادب خان کا گرم لمس محسوس ہوا تو جھیم کر چہرہ چھپاتی بری طرح پریشان ہوئی۔ اس کی قربت سہنا اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ ادب خان کو پانے کا شوق پورا ہو گیا بس؟ وہ کچھ سنجیدہ سے لہجے میں بولا تو ریما نے ٹھٹک کر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی سنجیدگی پر اس کی ناراضگی کا سوچ کر ضرور ڈر جاتی کہ نظر لبوں کی تراش میں مچلتی شوخ مسکان پر پڑی۔ ادب خان نے جھک کر باری باری اس کے گالوں پر شدت بھرا لمس بکھیرتے ہوئے اس کا چہرہ گلال کر دیا۔ مجھ میں محبت کے معاملے میں اناڑی پن ہے، ان پڑھ سا بندہ ہوں، خیال رکھ سکتا ہوں، قدر کر سکتا ہوں، پیار بھی دے سکتا ہوں، اور رہی بات محبت کی تو مجھے یقین ہے تم مجھے محبت سکھا دو گی۔ اس نے نرمی سے مسکراتے ہوئے شرمائی لجائی سی ریما کو اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس سے بڑھ کر ریما کو کیا چاہیے تھا؟ اس کے جان لیوا حصار میں دل و جان سے قید ہوتی مسکرا دی۔ ادب خان نے محبت سے اس کے بالوں میں منہ چھپایا۔ اگلی صبح وہ جاگی تو اس کے حصار میں سکون سے سو رہی تھی۔ لبوں پر شرمیلے سے مسکان ابھری، نظر ادب خان کے چہرے پر جمائے اسے تکنے لگی۔ وہ جو خود کو عام سے انسان سمجھتا تھا وہ کتنا خاص تھا کوئی ریما سے پوچھتا۔ وہ بظاہر سخت مزاج اکھڑ سا بنا رہنے والا بندہ تھا، مگر تعلق جڑتے ہی اس کے انداز و لہجے میں دنیا جہاں کی نرمی سمٹ آئی تھی۔ وہ کہتا تھا محبت میں اناڑی ہے، مگر ریما کو لگتا تھا وہ محبت کا بادشاہ ہے۔ اس کے لمس میں سرد پن یا مجبوری تو ہرگز نہیں تھی، مخصوص گرم جوشی اور اپنائیت تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے مغرور نقوش کو چھوتی خود پر رشک کرنے لگی۔ وہ اسے مل کیسے گیا؟ ایک عام سی لڑکی تھی جس نے ہمیشہ ایک بے ضرر سا خواب دیکھا تھا، ادب خان کی صورت میں اسے اپنے خیالوں کا شہزادہ نظر آیا تھا۔ اس نے تو ٹھیک سے ابھی مانگنا بھی نہیں سیکھا تھا، مگر اللہ نے نواز دیا، وہ دینے والا جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے ریما کے ایک چھوٹے سے خواب کو حقیقت بنا دیا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ کون سے منتر پھونک رہی ہو صبح صبح؟ اس کے نرم انگلیوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتے ادب خان کی آنکھ کھلی تو اسے خیالوں میں کھویا ہوا پا کر آہستگی سے اس کے گرد حصار تنگ کیا۔ آپ پر قید عشق کا منتر پھونک رہی ہوں، اس کے بعد آپ نے کہیں کا نہیں رہنا خان صاحب۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولتی ادب خان کو ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ وہ تو کر دیا ہے ادب خان، تو ہو چکا قید، اب کوئی رسمی قید باقی ہے تو وہ بھی آزما لو۔ وہ اس کے بال بکھیرتا اس کے مسکراتے چہرے کو اپنے لمس سے گلنار کر گیا۔ ریما نے شرما کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ادب خان نے زندگی میں پہلی بار زندگی کی تکمیل کو محسوس کیا تھا۔
گھر کی ہر وقت خالی رہنے والے صحن میں اس وقت دھوپ سے پہلے کی سرخی پھیل کر رونق بخش گئی۔ دور پہاڑوں کے پار سے جھانکتے سورج نے ایک خوبرو مرد کی گہری مسکراہٹ پہلی بار دیکھی اور سر اٹھا کر اس پر شعائیں بکھیر دیں۔